میں مصروف ہیں اور کھانے پینے کے تمام انتظامات پہ ان کی بھرپور اس وقت نظر ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ نعمان صاحب موجود ہیں جو اس علاقے کے ایک اسکول کے پرنسپل بھی ہیں اور اس تقریب میں اس وقت شریک ہیں۔ میں ان سے ان کے تاثرات جاننا چاہوں گا، آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جی نعمان صاحب، اس تقریب میں آپ کو شرکت کرنے کے بعد شرکت کے دوران کیسا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کی پہلی تقریب ہے اس علاقے میں یا اس کمیونٹی میں پہلی تقریب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کمیونٹی کے حوالے سے تو میری پہلی تقریب نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح امداد اللہ حاجی صاحب میرے لیے بالکل والد کی حیثیت سے ہیں، تو میرا اور بہت اچھے شخص ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، درد دل رکھنے والے شخص ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کے بچوں کو زندگی دے اور انہیں ہمیشہ خوش و خرم آباد رکھے۔ بنارس میں آپ اس علاقے میں کب سے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میں تو بہرحال بچپن ہی یہاں پر گزرا ہے، اپنی پوری زندگی یہاں پر گزار دی ہے، سمجھیں جو زندگی ہے تو۔ اور الخیر ٹرسٹ کی خدمات کو اور اس ادارے کو آپ نے کیسا پایا؟ الخیر ٹرسٹ، میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ دونوں حاجی صاحبان کو زندگی دے، بہت درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ الخیر ٹرسٹ میں اس وقت سے موجود ہوں جب الخیر ٹرسٹ کے نام سے موجود نہیں تھا، تو حاجی صاحب نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، بہت لگن سے کام کیا، الحمدللہ آج ایک مقام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اچھا، میں اب ایک کزن ہیں امداد اللہ کے، میں ان سے امداد اللہ کے بارے میں کہ وہ کیا خواہشات رکھتے ہیں، کیا ان کی پیغام ہے امداد اللہ کے لیے، میں جاننا چاہوں گا۔ جناب لطیف جی لطیف، یہ بتائیے کہ امداد اللہ کے اس موقع پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے امداد اللہ کو کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس سفر کا آغاز کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امداد اللہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بلکہ میں اکثر اوقات ان کے سرپرست کا کردار ادا کرتا رہا آیا ہوں، اور چونکہ یہ ایک شادی نئی شروعات ہوتی ہے زندگی کی جو یقیناً مختلف حصہ ہے زندگی کا، تو ان کے جو والد صاحب ہیں میرے چچا ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جب ہم بچے تھے تو وہ ہمارے ساتھ جو سلوک اور رویہ رکھتے تھے وہ انتہائی شفقتانہ اور پدرانہ رویہ تھا، اور اسی سلسلے میں ہم یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو ہمارے ساتھ رویہ رہا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، اور ایک سرپرست کی حیثیت سے انہوں نے جو ہمارے اوپر ایک دست شفقت رکھی تھی، تو یقیناً ہم اس ماحول میں اور اس وقت یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسے گیپ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے بچے ہیں اور جو امداد ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے اور انتہائی پر مسرت لمحہ ہے کہ ہم ان کی شادی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور امداد اللہ کے لیے ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں اور بہت ساری ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ ہم۔ اچھا، امداد اللہ کے ساتھ آپ کا بچپن کس طرح سے گزرا ہے؟ کیسے آپ کے تعلقات رہے ہیں؟ کبھی لڑائی جھگڑا اس قسم کی کوئی چیز؟ ہاں، بھائیوں میں ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے لڑائی، اور کیونکہ یہ ایک انتہائی شریر بچہ تھا اور خاص کر کے چھوٹے عمر کے باوجود وہ ہم بڑوں سے بھی پنگے لیا کرتا تھا، اور خاص کر کے لڑائی جھگڑوں میں یہ میرا پارٹنر ہوا کرتا تھا، اور جہاں پہ بھی ہماری کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو یہ میں پہلے اور یہ میرے پیچھے ہوتا تھا، تو اس لیے میرے اور کافی انڈرسٹینڈنگ موجود تھی اور اب بھی ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ امداد اللہ جو ہے وہ ہمیشہ، چونکہ یہ قد میں تھوڑے سے لمبے تھے تو ہمارے دونوں میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اسی وجہ سے کہ یہ انتہائی دلیر اور بہادر لڑکا تھا۔ بہت شکریہ لطیف آپ کا۔ اچھا، میں آپ کو لیے چلتا ہوں انعام اللہ کے پاس جو کہ امداد اللہ کے بھائی ہیں، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اپنے بھائی کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ آئیے انعام اللہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے بھائی کو کن الفاظ میں پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پہ۔ امداد اللہ آپ کے بھائی ہیں؟
جی بالکل بنا. تو نکاح کے بندھن میں بن گئے ہیں. جی ہاں بالکل. اس وقت تو اب آپ ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں, وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ میرے خیال میں میرے بھائی جو اب نکاح کے بندھن میں جو جڑ گئے ہیں, اس سے جو اس کی زندگی پہ کافی اچھے اثرات ابھی سے محسوس کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کے جو اس کے اچھے اثرات ہوں گے. اور ماشاءاللہ سے گھر میں بھی جو ایک اتفاق, چونکہ بڑا بھائی ہے اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے فرسٹ ٹائم جو گھر میں جو میرے والد صاحب کی جو وہ پہلے